الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورسک۔ سبق نمبر 7 جماعت عالیہ اول مضمون سراجی۔ فصل فی الموانع، آج ہم موانع کے متعلق پڑھیں گے جو کہ مانع کی جمع ہے، یعنی ان اسباب کے متعلق پڑھیں گے جس کی وجہ سے ورثاء وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو فصل فی الموانع، موانع کے بیان میں، منع کرنے والی چیزوں یا اسباب کے بیان میں۔ المانع من الارث، وراثت سے روکنے والی چیزیں، اربعۃ، 4 ہے۔ الرق وافرا کان او ناقصا، رق بمعنی غلامی، غلامی چاہے وہ کامل ہو یا ناقص ہو، نامکمل ہو۔ والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص او الکفارۃ، اور دوسرا سبب وہ قتل ہے کہ جس سے قصاص یا کفارے کا وجوب متعلق ہوتا ہے۔ واختلاف الدینین، اور 2 دینوں کا اختلاف، یہ تیسرا سبب ہے۔ واختلاف الدارین، اور 2 ملکوں کا اختلاف، یہ چوتھا سبب ہے۔ اما حقیقتاً کالحربی والذمی، خواہ یہ 2 ملکوں کا اختلاف حقیقی ہو جیسا کہ حربی اور ذمی، او حکماً، یا یہ 2 ملکوں کا اختلاف حکمی ہو، کالمستأمن والذمی، جیسا کہ مستأمن اور ذمی۔ او الحربیین من دارین مختلفین، یا 2 حربی 2 مختلف ملکوں کے رہنے والے۔ والدار انما تختلف باختلاف المنعۃ والملک، اور ملک بدلتا ہے، منع بمعنی نیچے حاشیے میں لکھا بھی ہوا ہے العسکر، کہ ملک بدلتا ہے لشکر اور بادشاہ کے بدلنے سے۔ لانقطاع العصمۃ فیما بینہم، کیونکہ ان کے آپس میں سلامتی یا بچاؤ ختم ہو جاتا ہے، آپس کی سلامتی کے ختم ہونے کی وجہ سے، آپس کے بچاؤ کے ختم ہونے کی وجہ سے۔ آج کے سبق میں ہم پہلے سبب کے متعلق پڑھیں گے، اور پہلا سبب آپ نے پڑھا الرق وافرا کان او ناقصا، لہٰذا یہاں 6 بحثیں ذکر کی جائیں گی۔ پہلی بحث تمہید، دوسری بحث مانع کے لغوی اور شرعی معنی، تیسری بحث اقسام موانع، چوتھی بحث رق کے لغوی اور شرعی معنی، پانچویں بحث غلام کے مانع ارث ہونے کی وجہ، جبکہ چھٹی بحث غلام کی قسمیں مع ان کی تعریف اور احکامات کے۔ بحث اول تمہید۔ تمہید میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وارث سبب وراثت کے پائے جانے کے باوجود اپنی ذات میں کسی وصف کے پائے جانے کی وجہ سے وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان اوصاف کو، یعنی جن اسباب کی وجہ سے، جن اوصاف کی وجہ سے وارث وراثت سے محروم ہوا ہے، ان اوصاف کو موانع ارث کہتے ہیں۔ اس فصل میں انہی موانع ارث کا بیان ہے، لہٰذا مصنف رحمہ اللہ نے اپنی عبارت میں 4 موانع کا ذکر کیا۔ مانع اول الرق وافرا کان او ناقصا، مانع ثانی القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص او الکفارہ، مانع ثانی اختلاف الدینین، اور مانع رابع اختلاف الدارین اما حقیقتا او حکما۔ اب یہاں مصنف رحمہ اللہ نے وافرا کان او ناقصا کے الفاظ ذکر کیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے غلام کو وراثت نہیں ملے گی، خواہ وہ کامل ہو جیسے عبد خالص، یعنی کسی ایک بندے کا کوئی غلام، کسی مالک کے ماتحت کوئی غلام، یا وہ غلام ناقص ہو، مثلا مکاتب ہو، مدبر ہو، ام ولد ہو، یا معتق الباز ہو۔ آگے اس کی تفصیل بیان بھی کی جائے گی، اور آپ نے اس سے پہلے پڑھی بھی ہوگی کہ مکاتب وہ ہوتا ہے کہ جس سے بدلے کتابت کا معاملہ ہوا ہو، مدبر وہ ہوتا ہے کہ جس کی آزادی کو آقا نے اپنی موت یا مرض الموت کی کسی بیماری پر معلق کیا ہو۔ ام ولد وہ باندی ہوتی ہے کہ جس نے آقا سے بچہ جنا ہوتا ہے اور آقا نے اس بچے کے نسب کا اثبات بھی کیا ہوتا ہے۔ جبکہ معتق الباز وہ غلام مشترک ہے، یا وہ غلام ہے جو چند لوگوں کے درمیان مشترک ہوتا ہے، جس کے چند مالک ہوتے ہیں، چند آقا ہوتے ہیں، جن میں سے 1 یا 2 آقا اس کو آزاد کر دے، جبکہ بقیہ آقاؤں نے انہیں آزاد نہ کیا ہو، تو ایسے غلام کو معتق الباز کہتے ہیں۔ بحث ثانی
مانع کے لغوی اور شرعی معنی. تو لغتاً مانع کی جمع موانع آتی ہے بمعنی حائل روکنے والی چیزیں آڑ. اصطلاحاً مانع ایسا سبب نقص ہے جو وارث کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کو میراث لینے سے روک دیتا ہے. اگر یہ سبب نقص وارث کی ذات میں نہ ہو بلکہ کسی غیر میں ہو جس کی وجہ سے وہ وارث نہ بن رہا ہو تو اس صورت میں اس کو حجب کہتے ہیں اور ایسے وارث کو محجوب کہتے ہیں. ہا جیم با جس کی تفصیل آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گی. ایسے وارث کو محجوب کہتے ہیں. بحث ثالث اقسام موانع. چند قسمیں بیان کی گئی ہیں. مانع عن الارث ایسا وصف جو وراثت سے روک دے لیکن اہلیت ارث کو باقی رکھے. یہ اصلاً مانع نہیں ہے حاجب ہے جس کے متعلق آپ آگے پڑھیں گی. جو وراثت سے روک دے لیکن اہلیت ارث کو باقی رکھنے والا ہو. دوسری قسم مانع عن الوارثیہ یعنی ایسا وصف جو آدمی کے اندر اہلیت ارث ہی کو ختم کر دے مثلاً قتل کفر وغیرہ. لہٰذا یہاں یہ دوسری قسم کے موانع مراد ہے. یہ مانع عن الوارثیہ مراد ہے کہ جو مکمل اہلیت ہی ختم کرنے والے ہو کیونکہ جو مکمل اہلیت نہیں ختم کریں گے اس کو حجب کہا جاتا ہے اور ایسے وراثت سے محروم شخص کو محجوب کہا جاتا ہے. بحث رابع رق کے لغوی اور شرعی معنی. لغتاً رق ضعف کو بولتے ہیں اور اصطلاحاً رقیت ایک معنوی کمزوری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک اختیار کرنے کی وجہ سے انسان میں رکھا ہے کیونکہ عموماً دارالاسلام سے دارالحرب پر حملہ ہوتا ہے یعنی جہاد کا حکم کفار سے ہے. جب کفار سے جہاد ہوتا ہے تو ان میں جو غلام ہوتے ہیں یا جو قیدی بنتے ہیں جو مال غنیمت میں آتے ہیں مسلمانوں کے وہ غلام بن جاتے ہیں مسلمان ان کے مالک بن جاتے ہیں. تو لہٰذا ان کے کفر و شرک کی بنا پر ان پر یہ کمزوری لازم آئی یا ان میں یہ کمزوری آئی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک کے اختیار کرنے کی وجہ سے یہ کمزوری انسان میں رکھی ہے. اسی لیے اس کے اثر کی وجہ سے غلام اہم تصرفات جیسے شہادت یعنی گواہی ولایت یعنی کسی کا ولی بننا اسی طرح ملکیت وغیرہ سے عاجز ہوتا ہے جن پر ایک آزاد شخص قادر ہوتا ہے. لہٰذا یہی کفر و شرک اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے تصرفات پر پابندی لگا دی ہے. بحث خامس غلامی کے مانع ارث ہونے کی وجہ. تو لہٰذا اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ غلام کے محروم ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مال کا مالک نہیں ہوتا اس کا سارا مال آقا کا ہوتا ہے اس لیے اس کو وراثت دینا ایسا ہے گویا کہ اس کے آقا کو وراثت دینا جو میت کا رشتہ دار نہیں ہوتا اور غیر رشتہ دار کو بغیر کسی سبب کے وراثت دینا بالاتفاق اور بالاجماع باطل ہے. بحث سادس غلام کی قسمیں مع تعریف و احکام. پہلی قسم مکاتب وہ غلام ہے جس کو آقا کہہ دے کہ اگر تو اتنے درہم ادا کر دے تو آزاد ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ یہ کتابت قبضے کے اعتبار سے آزادی ہے. مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ مکمل بدلے کتابت ادا نہیں کر پاتا تب تک وہ شخص غلام ہے. جو ہی وہ مکمل بدلے کتابت ادا کرے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا. اسی لیے مالک اس کو فروخت نہیں کر سکتا نہ ہی اس کو بیع و شراء سے روک سکتا ہے. البتہ ذات کے اعتبار سے مکاتب مملوک رہے گا جب تک وہ مال کتابت ادا نہ کر دے. اسی لیے وہ وراثت کا اہل نہیں ہے. یہ بات آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھی ہوگی کہ اگر آقا کسی غلام کو مکاتب بنا لے تو وہ ذات کے اعتبار سے مملوک ہوتا ہے یعنی وہ غلام ہے. وہ جب تک بدلے کتابت ادا نہیں کر پاتا تب تک وہ غلام ہی رہے گا. البتہ عموماً یا قاعدہ یہ ہے کہ غلام کو کاروبار کی اجازت نہیں ہوتی ان تصرفات کی اجازت نہیں ہوتی لیکن مکاتب کو اجازت دی جائے گی. وہ اس لیے کیونکہ بدلے کتابت ادا کرنے کے لیے اسے کاروبار کی ضرورت ہے بیع و شراء کی ضرورت ہے. لہٰذا بیع و شراء سے نہیں روکا جائے گا کیونکہ مالک کا اس کو مکاتب بنانا اس کے لیے بدلے کتابت طے کرنا یہ ایسا ہے گویا کہ مالک اس کو بیع و شراء کی اجازت دے رہا ہے.
دوسری قسم مدبر. مدبر کی بھی دو قسمیں ہیں، مدبر مطلق، مدبر مقید. مدبر مطلق وہ غلام ہے جس کو آقا نے یہ کہہ دیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، یعنی مطلقاً اپنے مرنے پر اس کی آزادی کو معلق کر دیا ہو. دوسری قسم مدبر مقید وہ غلام ہے کہ جس کی آزادی کو آقا نے اپنے کسی خاص مرض پر معلق کیا ہو، مثلاً یہ کہ اگر میں اپنی اس بیماری میں مر گیا تو آزاد ہے. تیسری قسم ام ولد وہ باندی جس سے اس کے آقا نے وطی کی ہو اور وہ حاملہ ہو کر بچہ جن دے تو یہ بچہ آزاد ہوگا. باندی اپنے آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہوگی، اسی لیے آقا کے مرنے سے پہلے یہ باندی مملوک ہونے کی وجہ سے وراثت کے حقدار نہیں ہوگی، کیونکہ یہ آقا کی مملوک ہے. آقا کے مرنے کے بعد ہی اس کی آزادی ثابت ہوگی. اور اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو بچہ جنا ہو تو آقا نے اس کے نسب کا اثبات کیا ہو، یہ کہا ہو کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، میرے ہی نطفے سے ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں ام ولد آزاد ہوگی. چوتھی قسم معتق البعض یہ وہ غلام ہے کہ جس کا بعض حصہ آزاد ہو چکا ہو اور باقی کے سلسلے میں وہ کوشش کر رہا ہو، سعی کر رہا ہو. اب یہ موانع ارث میں سے ہے یا نہیں تو اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ما بقیہ مال کی ادائیگی تک مملوک ہے، اس لیے یہ وارث بھی نہیں ہوگا، لہٰذا یہ غلام ہے اور اب یہ اپنی غلامی میں جتنی اس کی قیمت رہتی ہے وہ ادا کرے گا. جبکہ صاحبین کے نزدیک کہ یہ معتق البعض آزاد مدیون ہے، یعنی آزاد ہے لیکن اس غلام پر بعض آقاؤں کا قرض ہے جو اس نے ادا کرنا ہوگا، لہٰذا آزاد ہونے کی بنا پر یہ وارث ہوگا. لہٰذا یہ اختلاف اس اصول پر مبنی ہے کہ اعتاق یعنی آزاد کرنا متجزی ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کے حصے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اعتاق متجزی ہوتا ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک اعتاق متجزی میم تا جیم زا یا متجزی نہیں ہوتا. راجح قول کیا ہے یا مفتہ بہی قول کیا ہے یا فتویٰ کس قول پر ہے، تو اس کے متعلق آتا ہے کہ فتویٰ امام ابو حنیفہ کے قول پر ہے. اس کے مختلف دلائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن اصل بنیاد یہ بیان کی گئی کہ اعتاق متجزی ہے، لہٰذا یہ اعتاق صرف اتنے ہی حصے پر ہوگا جتنا آزاد ہوا، مکمل غلام آزاد نہیں ہوگا، جیسا کہ حدیث مذکورہ سے بھی وضاحت ہوتی ہے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتق شرکا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق. خلاصہ حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منقول کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص شرکت والے یا مشترک غلام کو آزاد کر دے تو دیکھا جائے گا کہ آزاد کرنے والے شریک کے پاس غلام کی قیمت کے بقدر مال ہے. اگر ہے تو غلام کی قیمت عدل یعنی بازار وغیرہ میں اس کی جتنی قیمت ہے تو غلام کی قیمت عدل لگائی جائے گی اور اس غلام کے شریکوں کو جو ان کا حصہ ہوتا ہے دے دیا جائے گا اور غلام آزاد ہوگا. اگر آزاد کرنے والے شریک کے پاس مال نہیں ہے تو غلام اسی کے آزاد کرنے کے بقدر ہی آزاد ہوگا. لہٰذا اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ غلام کا جتنا حصہ آزاد کیا جائے بوقت مجبوری اتنا ہی حصہ آزاد ہوگا، اس سے زیادہ حصہ آزاد نہیں ہوگا. لہٰذا اس سے ثابت ہو گیا اعتاق متجزی ہے، اعتاق میں تجزی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اسی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ معتق البعض جس کا بعض حصہ آزاد ہے بعض آزاد نہیں تو وہ غلام ہی رہے گا، صرف اس کا وہ بعض حصہ آزاد ہوگا اور غلام ہونے کی وجہ سے وہ وارث نہیں بنے گا. یہ وہ جو غلامی ہے یہ اس کے لیے مانع ہوگی، موانع میں شمار ہوگی. جبکہ صاحبین کے نزدیک آدھے کے آزاد کرنے سے گویا کہ وہ مکمل آزاد ہو گیا تو گویا کہ اب وہ غلام نہیں ہے، لہٰذا وہ وارث بن سکتا ہے. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. یہ غور سے سنیے، اپنی کاپی میں بھی لکھ لیں، سمجھ جائیں. کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لیجئے. جزاکن اللہ خیرا کثیرا احسن الجزاء فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.